صوفے پر سر گرا کر بیٹھا ہوا شخص ابھی تک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جان پایا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی اسے کسی کے شوہر کے درجے پر فائز کر دیا۔ وہ لڑکی جسے اس نے نہ کبھی دیکھا اور نہ ہی ٹھیک سے جانتا تھا۔ سامیہ نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ اسے رات سے نکاح کرنا پڑا، اور اب وہ باقاعدہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کا دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ چاہنے کے باوجود اس کے قدم کمرے کی جانب نہیں بڑھ رہے تھے۔ وہ یوں ہی سر گرائے اپنے جوتوں کو گھوٹتا رہا جب نرمی سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سامیہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے دوبارہ چہرہ جھکا لیا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اسے شدید ناراض ہے، اور سامیہ اس کے قریب ہی ٹک گئی۔ کیا بات ہے شہزادے، ابھی تک منہ پھلا رکھا ہے تم نے؟ سامیہ اس سے 8 سال بڑی تھی۔ اس کی طلاق یافتہ اور حکمران بہن، جو ہمیشہ سے ہی اپنے اصول اور قوانین کو پسند کیا کرتی، اور اس بار پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اصولوں قوانین کی بھینٹ چڑھ گیا۔ آپ یہ جانتی ہیں کہ نکاح ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں ابھی اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے اسے جاب سٹارٹ کیے ہوئے۔ پورا ہفتہ وہ شہر میں رہا کرتا، لیکن ویکینڈ پر سامیہ کا حال چال معلوم کرنے کے لیے گھر واپس آ جاتا۔ اس نے بارہا کوشش کی تھی کہ اب سامیہ اس کے ساتھ جائے، لیکن مسلسل انکاری تھی۔ اسے بس یہی رہنا تھا، اسی گھر پر حکمرانی کرنی تھی، اور اپنے لاڈلے بھائی کی بات سنتے ہوئے وہ دبی دبی مسکراہٹ سے اس کا خوبرو چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یتیم بچی تھی، اور کسی یتیم کا سہارا دینا ثواب کا کام ہوتا ہے شہرام۔ تسبیح کا دانہ گھماتے ہوئے انہوں نے وہی گیان دیا جو پچھلے 2 دنوں سے اسے دے کر قائل کر رہی تھی۔ کیا یتیم بچی کے لیے آپ کو میں ہی ملا تھا؟ وہ دوبارہ شکوہ کر گیا، لیکن اس بار اس نے شہرام کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہیں اپنی آپ ہی پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ لڑکی بالکل ہی بے ضرر ہے، اور ویسے بھی وہ میرے پاس رہے گی۔ تم تو جاب پر چلے جاؤ گے۔ اس کی میٹھی مسکراہٹ کے پیچھے کون سا زہر چھپا تھا، وہ اس وقت تو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن شاید اگر سمجھ لیتا تو اس کی زندگی سنور جاتی۔ جاؤ اب، پلیز کمرے میں جاؤ۔ اس نے دوبارہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ملتجی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور بادل ناخواستہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قدموں کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر براجمان لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ بالکل معصوم لڑکی جو تقریباً 15-16 سال کی لگ رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر افسوس ہوا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر وہ بڑی گہری نیند سو رہی تھی، جیسے اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا حسین شفاف چہرہ، جس پر اس وقت سکون پھیلا ہوا تھا، نرمی سے اس کے گلابی لبوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس کے ساتھ کبھی بھی معاملات بڑھانے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کی بہن نے اس پر اپنا فیصلہ مسلط کر کے بہت ناانصافی کی تھی، لیکن اس پر وہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے اس نے رات کو مخاطب کیا، لیکن وہ نیند کی اتنی پکی تھی کہ کروٹ بدل کر دوبارہ لیٹ گئی۔ بے سکونی اور غصہ اس کی نس نس پر سوار ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس لمحے اسے کیا ہوا کہ اسے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتار دیا، جبکہ سرخ آنکھوں کو کھولتے ہوئے لہرا کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ہیلو، کب سے تمہیں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی آنکھیں کھولو اور سیدھی کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے درشت لہجے پر مقابل نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور پھر اپنا شرارہ سنبھالتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اپنے دولہے کو اتنا غصے میں دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ خوف کا شکار ہو جاتی، مقابل نے اس کی مشکل کو حل کر دیا۔ تم کہیں اور جا کر سو سکتی ہو، عجیب سے حلیے میں سے کہتے ہوئے وہ اس کے قریب سے گزر گیا تھا، جبکہ کافی دیر وہ انچان نظروں سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو بلا کا خوبرو تھا۔ وہ جب تک پلٹ کر کمرے میں نہیں آیا وہ یوں ہی بت کی مانند کھڑی تھی، جبکہ اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر شہرام کو غصہ آنے لگا تھا۔ کیا تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اس نے قرت کی آنکھوں میں دیکھا، جبکہ وہ اتنے دباؤ میں تھی کہ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ جاؤ اور جا کر کسی دوسرے کمرے میں آرام کرو، جاؤ یہاں سے۔ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا اس کی خاصیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس پر وہ اتنا ڈسٹرب تھا کہ اسے کم سے کم اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بلا شبہ بلا کی حسین اور معصوم تھی، اتنی معصوم کہ اپنی عمر سے نہ جانے کتنے برس چھوٹی لگ رہی تھی،
اور وجہ یہ تھی کہ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کنٹرول نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپے سے باہر ہو کر کوئی دل پھینک قسم کا مرد ثابت ہو جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسے دور بھیجنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے یوں دھارنے پر وہ جلدی سے پلٹتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ اجنبی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ یہ رشتہ جتنا شہرام کے لیے اجنبی تھا اتنا اس کے لیے بھی۔ اس کے چچا نے اس کی مرضی جانے بغیر اسے اس شخص سے باندھ دیا تھا جو اسے سہاراتی کمرے سے باہر نکالنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کی چچی ٹھیک کہتی تھی، وہ شروع سے بد نصیب ہے۔ ایک دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جاتی فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شہر سے آئے ہوئے اس کے حسین ڈاکٹر دولہے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی لڑکیوں نے رشک سے اسے سراہا، کتنی دوستوں نے چپکے سے اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر کے اسے آنے والے وقت کے حسین خواب دکھائے، لیکن اس شخص کا رویہ تکلیف دہ تھا۔ تمہاری شکل سے منحوسیت ٹپک رہی ہے، تمہیں دیکھ کر کون پسند کرے گا؟ چچی کی سخت آواز کی گونج ابھی تک اس کی کانوں میں لہرا رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی روتی رہی۔ روتے روتے جب کمر اکڑ گئی تو بستر پر لیٹ گئی۔ ان کپڑوں میں سونا غیر آرام دہ تھا، لیکن اس میں وہ دوبارہ کمرے میں جا کر کوئی نئی فرمائش نہیں داغ سکتی تھی۔ رات کے نہ جانے کتنے پہر اس کی آنکھیں کھلی رہیں، اور بالآخر جب نیند کا غلبہ طاری ہوا تو مجبوراً اسے اپنی آنکھوں کو بند کرنا پڑا۔ یہ دو اجنبی روحوں کی محبت کا آغاز تھا، محبت سے بنے ہوئے اس انچاہے رشتے کا آغاز جسے انہوں نے سنوارنا تھا، چاہے محبت سے سنوارتے یا نفرت سے، یہ تو آگے آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ کسی کے دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے سامیہ کھڑی تیز نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ سامیہ کو دیکھتے ہوئے وہ سرخ چہرے کے ساتھ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تمہارا شوہر ناشتہ کر کے جا چکا ہے؟ اسے لگا تھا سامیہ اس کے دل جوئی کرے گی۔ اس کے بھائی نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا، وہ یقیناً اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دے گی، کوئی ایسے الفاظ اس کی ڈھارس بنا دیتے، لیکن وہ تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جو کہہ رہی تھی وہ بکلا کر بستر سے نیچے اتر آئے۔ کپڑے تبدیل کرو اور فوراً نیچے آ جاؤ، آج کے بعد میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں شہرام سے پہلے اٹھ کر کچن کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تھی جب اس نے آہستگی سے سامیہ کو پکارا۔ آپی، کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، اور سامیہ لبوں کا کونا کھینچ کر جیسے طنزیہ مسکرائی۔ میرا بھائی ہمیشہ سے میرے حکم کا عادی ہے، میرے کہنے پر اس نے تم سے شادی تو کر لی، لیکن وہ تمہیں کب تسلیم کرے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھو۔ سامیہ کا رویہ راز سے مختلف تھا۔ وہ اسے جب رخصت کروا کر یہاں لے آئی تھی تو انتہا کی شائستہ طبیعت، محبت بڑے انداز، اس پر صدقے واری جانا، لیکن یہاں لانے کے بعد اس کا رویہ جس طرح بدلا وہ تو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بہن بھائی اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے اس بات سے ناواقف اپنے لبوں کو تر کرتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے لیے ایک آرام دہ جوڑا نکال کر تبدیل کیا اور فوراً نیچے چلی آئی۔ وہ اس کی شادی کا دوسرا دن تھا۔ عمومی طور پر وہ دن ہوتا ہے جو دلہنوں کے لیے ناز نخرے اٹھانے کا دن ہوتا ہے، لیکن اس دن اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ صبح چچا اسے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ چچی جتنی بھی سخت تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا چچا اسے محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ ہاں، اپنے رشتے میں پابندیوں اور چچی کے خوف کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتا، لیکن وہ جانتی تھی ان کا دل ایسے اس کے لیے بھی جلتا ہے جیسے اپنی اولاد کے لیے۔ شہرام وہاں چلا گیا ہسپتال، حالانکہ یہ دن تو ان دونوں کو ایک ساتھ گزارنے کے دن تھے۔ سکندر صاحب نے کچھ جھجکتے ہوئے سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے سر پر لی ہوئی شال کو درست کیا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرا بھائی کتنا ذمہ دار ہے، اب ایسی چھوٹی موٹی دلچسپیوں کے لیے اپنے کام کو تو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا نا۔ اور سامیہ کی بات سن کر سکندر صاحب کو بھی حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اپنی بھتیجی کا گھر اگر خراب کرنے پر تلیں گے تو پھر وہ ساری عمر ان کی دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی۔ ان کی بیوی کی بے بنیاد سی نفرت اس بات کا ثبوت تھی کہ کبھی بھی اس لڑکی کو اپنے گھر برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی بات نہیں، جیسے اس کی مرضی، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں رسم کے مطابق اسے ایک دن کے لیے اپنے گھر لے جاؤں۔ انہوں نے دوسری اجازت طلب کی۔ پاس بیٹھی ہوئی کرت تو بے بسی سے سامیہ بیگم کو دیکھتی رہ گئی۔
مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کرت سے خود پوچھ لیں۔ بظاہر مسکراتے اس نے جتنی تنبیہی نظروں سے کرت کو دیکھا تھا اس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں چچا جان، میں پھر شہرام کے ساتھ کسی دن آؤں گی۔ اور اس کے بعد سن کر سکندر صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ یہ اس کے الفاظ نہیں تھے۔ کچھ دیر پہلے سامیہ بیگم نے کمرے میں لے جا کر اسے وارن کر دیا تھا کہ اسے اپنے چچا کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ شہرام اس کا عشر بگاڑ دے گا۔ اور اس وقت اس نے وہی کہا جو کہ سامیہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا۔ اس لمحے وہ خود کو کسی ایسی چڑیا سے مشابہت دے رہی تھی جسے ایک پنجرے سے نکال کر دوسرے پنجرے میں قید کر دیا جائے۔ پنجرہ چاہے جتنا بھی خوشنما ہو لیکن اس کے لیے ایک زنجیر سے کم نہ ہو۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ چچی کی قید سے آزاد ہوگی تو زندگی کے بھرپور طریقے سے جیے گی، لیکن اس لمحے اسے احساس ہو گیا کہ زندگی اس کے لیے اتنی آسان نہیں بنائی گئی۔ اپنے چچا کو یوں جاتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل جذبات سے بھر گیا۔ کمرے میں آ کر کچھ دیر رونے کے بعد وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ تقریباً شام کے قریب ہی شہرام واپس آیا۔ شادی کے فوراً بعد وہ وہاں تو نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اب اسے روزانہ جانا پڑتا۔ اس علاقے سے شہر کا اسپتال تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا اور گاڑی پر وہ آ جایا کرتا۔ سب سے پہلے سامیہ سے ملاقات کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور وہ اس وقت صوفے پر بیٹھی شہرام کی کتاب اٹھا کر اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کتاب اس کی گود سے فرش پر گر پڑی۔ شہرام نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ السلام علیکم۔ اس نے شائستگی سے سلام دیا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ زیر لب جواب دیتے ہوئے وہ وہیں کھڑی انگلیاں چٹکاتی رہی۔ چائے آپ کے لیے لے آؤں؟ اس نے دوسری بات آہستگی سے منمنا کر پوچھا تھا اور شہرام نے اپنے سر کو حرکت دی۔ وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چائے لے کر آئی تو وہ بستر پر لیٹا ریسٹ کر رہا تھا۔ تم نے ابھی سے کام شروع کر دیا؟ اب کچھ دیر انتظار کر لیتی۔ وہ اسے مخاطب تھا۔ وہ حیرت سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی رہی اور مقابل کو اعتراف کرنا پڑا تھا۔ اس کی بری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اتنی خوبصورت کہ انہیں گھنٹوں بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ کچھ دیر تک وہ انتظار کرتا رہا تھا، لیکن اس کے سامنے وہ اتنی پزل تھی کہ شہرام کو اسے فرار بخشنا پڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ شدید بددل ہو رہا تھا۔ اس کا بے وجہ خوف کھانا، اس کے قریب نہ آنا، یہ چند ایسے حقائق ہیں جو ہر مرد کو سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت کسی ایسی سچویشن سے گزر رہا تھا۔ رات شہرام کے سو جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ صبح شہرام کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آنے والے 2 دنوں میں اس پر گھر کی تمام ذمہ داریاں ڈال دی گئیں۔ وہ منمونی سی لڑکی ذمہ داریوں کے بوجھ میں یوں دب کر رہ گئی کہ محبت، جذبات اور نئی دلہن کا خمار تو تر کر رہ گیا۔ شہرام سے وہ بس مطلب کی بات کرتی، اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ شہرام بے وجہ بات کرے گی تو وہ اسے ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دے گا۔ وہ امیج ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا جو شہرام نے پہلی ملاقات میں اس کے ذہن میں قائم کر دیا، جبکہ شہرام صرف اسے اسپیس دینے کی غرض سے خاموش تھا۔ اب وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا تھا، اور شام واپس آ کر اسے ملنے اس کے کمرے میں گیا تو سامیہ نے کچھ دیر اسے اپنے پاس روک لیا تھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو شہری؟ ہمیشہ سے وہی نرم لہجہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ استعمال کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہے، اچھی لڑکی ہے کرت۔ مختصر سے انداز میں جواب دیتے ہوئے وہ ان کا چہرہ دیکھتا رہا، جبکہ سامیہ نے عجیب سے انداز میں پہنترا بدلا تھا۔ مجھے تمہارے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے۔ دراصل گاؤں کی لڑکیاں بہت ناز نخروں کی عادی ہوتی ہیں، شاید اسی لیے کہ رات بھی تم سے یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ تم اس کے ناز نخرے اٹھاؤ گے، منت سماجت کرو گے۔ اپنے بھائی کا خبرو چہرہ دیکھتے ہوئے سامیہ بات کو یوں بنا کر اس کے ذہن میں ڈال رہی تھی گویا بات میں بدگمانی کا زہر ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کرت نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ اس کے سوال پر سامیہ نے مخصوص انداز میں پہلو بدل کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، آج کرت کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا میں نے۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں اپنا دیوانہ بنانے میں اسے ایک لمحہ نہیں لگے گا، حتیٰ وہ اسی لیے تم سے دوری بنائے ہوئے ہیں کہ تم خود پہل کرو، اس کے قریب جاؤ، لیکن اب تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہ خود کچھ ایسا جادو جگائے گی کہ تم بے قابو ہو جاؤ۔ وہ حیرت سے گنگ بیٹھا رہ گیا۔ وہ معصوم سی لڑکی جس کی زبان اس کے سامنے کھلتی نہیں تھی، اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی۔ سو ٹپیکل، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟
کچھ بے یقین سا ہو کر اس نے سامیہ کو دیکھتے ہوئے دہرایا، اور سامیہ اچھی طرح جانتی تھی کون سی باتیں اسے غصہ دلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، تھوڑی ضدی ہے، اپنی منمانی کرتی ہے، لیکن تم بھی خیال کرتے ہوئے اس کے تمام حقوق و فرائض پورے کرتے رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس لمحے سامیہ یوں بات کر رہی تھی جیسے کہ اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہ، جیسے دنیا میں اگر کوئی شہرام شاہ کا خیر خواہ ہے تو وہ صرف سامیہ شاہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی صرف تمہارے لیے خراب کی ہے شہری، تم جانتے ہو نا، میں نے تمہارے لیے سب کچھ ویسٹ کر دیا، اب تمہیں کسی کے لیے یوں ویسٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی ناکام شادی شدہ زندگی کا الزام اپنے بھائی پر دھرتے ہوئے بے فکر ہو چکی تھی۔ ایک مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس نے شہرام کو کمرے سے باہر بھیج دیا، اور وہ جانتی تھی اب کیا ہونے والا ہے۔ دوپہر کا منظر اس کے ذہن کی سکرین پر لہرایا تو اس کا جی چاہا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس دے۔ دوپہر کھانے کے دوران ہی اس نے کیرت کو دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے اور تسلی سے اس کے دل کا حال جانا، اور سامیہ کا یوں بدلتا ہوا رنگ دیکھ کر وہ معصوم اور بولی۔ لڑکی اس کے سامنے اپنا دل کھول کر بیٹھ گئی۔ میرا دل چاہتا ہے ان سے بات کروں، لیکن مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ اپنی گلابی لبوں کے ایک دوسرے سے مسلتے ہوئے وہ کہہ کر سر جھکا گئی، اور سامیہ نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تو زیادہ دیر اپنی بیوی سے نفرت نہیں کر سکتا، اگر تم اسے اچھی نہیں لگتی کہ جو بھی معاملہ ہے تم اسے سلجھانے کی کوشش کرو۔ اور اس نے حیرت سے سر اٹھا کر سامیہ کو دیکھا۔ وہ کیسے؟ وہ بالکل انجان تھی۔ میں سمجھاتی ہوں تمہیں میری جان۔ اس کی ٹھوڑی چھوتے سامیہ نے اب چال چلنا شروع کی تھی، ایسی چال جس کے بعد اس کا بھائی کبھی بھی اس لڑکی کی معصومیت پر نہیں اعتبار کر سکتا تھا۔ آج جو شہرام واپس آئے تو من سنبھل کر خود اس کے قریب جا۔ لمحے بھر میں ہی اس نے کیرت کے عارض سرخ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر دمکتے اور رخسار وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ سامیہ کو جلن ہونے لگی۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں آپ ہی؟ وہ اتنا ایسے سے منمنائی کہ آواز بامشکل سامیہ کے کانوں کو چھو کر گزری۔ تم کر سکتی ہو، تمہارا شوہر ہے، اس طرح بدگمان ہو جائے گا تو اسے خود ہی کسی اور کے ہاتھوں میں دے دو گی۔ وہ اب اس کے ذہن میں عجیب سے خدشے پیدا کر رہی تھی۔ وہ ہینڈسم ہے، ڈاکٹر ہے، شہر میں جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ کام کرتا ہے، اور شوہر کا جو بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کا سکون میسر نہیں ہوتا تب باہر متوجہ ہوتا ہے۔ اور سنجیدگی سے سامیہ کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ تو سچ تھا کہ نکاح کا اثر تھا یا پھر شوہر کے درجے پر فائز ہونے کی دیر وہ شخص اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ بے وجہ ہی وہ خود کو اس کی خوشبو سے آراستہ کرتے ہی اس کی چیزوں کو سنوار کر رکھتے ہوئے ایک حسین سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزر جاتی۔ شہرام تھا ہی ایسا، چاہے جانے کے قابل، ایک ایسا شخص جو قابل محبت ہو، جس سے محبت کی جا سکے، جو وقت کو روک دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگوں کو ٹھہر جانا پڑے۔ تو پھر کیرت احمد کیا چیز تھی اس کے سامنے؟ کیا تم ایسا چاہتی ہو کہ تم سے دور چلا جائے؟ اس کے سوال پر کیرت نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے کپڑوں میں ایک ریڈ کلر کی شفون کی ساڑی رکھتی ہے، میں نے آج تم اسے پہنو گی، دل سے تیار ہوگی اور خود اپنے شوہر کے قریب جاؤ گی تاکہ اس کا دل بھی تمہاری جانب راغب ہو۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سامیہ کا غصہ بس کچھ دیر کا ہوتا ہے۔ اس وقت بالکل مخلص بہن بن کر اس کے مشورہ دے رہی تھی، جو صرف اور صرف اپنے بھائی کی خیر خواہ تھی، اور کسی حد تک اسے یہ مشورہ درست بھی لگا۔ اپنے کمرے میں آ کر کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد بلاخر وہ وہیں آ کر اٹک گئے۔ سامیہ جو کچھ کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ اسے گھر میں رہنے کے لیے، اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے اسے شہرام کی محبت اور ساتھ کی ضرورت تھی، اور اس پر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھتے اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ نظروں کا رخ پھیر لیا۔ آج تک کوئی قیمتی لباس اس نے زیب تن نہیں کیا تھا۔ بلا شبہ شفون کی ساڑی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی چچا زاد بہنوں کو کالج جاتے وقت وہ میک اپ کرتے ہوئے دیکھتی، اس لیے ان چیزوں کو وہ استعمال کرنا جانتی تھی، اور پہلی مرتبہ اس نے انہیں خود پر استعمال کیا۔ سرخ و سفید رنگت پر یہ میرون کلر کی ساڑی اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ اپنے پہلو کو بار بار درست کرتے اور گویا خود کو تسلی دے رہی تھی۔ لمبے بالوں کو چٹیوں سے آزاد کرتے اسے اپنی پشت میں بکھیر دیا۔ سرخ لپسٹک سے مزین ہوئے تو گویا چمکتے ہوئے ستارے بن گئے۔ سامیہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔
سامع نے اسے ذہن میں جو بات انڈیلی تھی ناقابل یقین تھی، اور چاہنے کے باوجود وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک معصوم اور بے سر لڑکی جسے پچھلے دنوں میں اس نے یوں پایا گویا وہ ایک انکھلا غلاب ہو، اب اس کی بہن جو کچھ کہہ رہی تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے دروازہ کھولا اور قدموں کو جیسے مضبوطی سے زمین نے جکڑ لیا۔ وہ اس کے سامنے ہی پشت پھیرے کھڑی تھی اور دروازہ کھلنے کے آواز پر اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ سیاہ بال کسی ناگن کی طرح لہراتے ہوئے دوسری سمت میں جا گرے۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے حسین سے حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن اتنا معصوم، باحیا اور حسین چہرہ، لبوں پر جگمگاتی سرخیاں جسے اڑ کر رخساروں کو چھو گئی، اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں سلتے ہوئے کافی پسند نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ وہ کہیں سے 15-16 سالہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ خوبصورت، نشیب و فراز کی مالک ایک بھرپور جوان لڑکی جس نے اس کے جذبات کو ہوا دے دی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اب اس کے جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ صرف 2 قدموں کے فاصلے پر آ کر وہ رکا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے اٹھاتے ہوئے اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ کیرت نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کے جذبات سے لبریز آنکھوں کا مقابلہ کر پاتے۔ لرزتی ہوئی پلکیں اور کپکپاتے ہوئے لب، بس کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تب سامیہ کی آواز کسی سرگوشی کی طرح اس کے کانوں میں منڈلانے لگی تھی۔ کیا یہ وہی حسن کا جگایا ہوا جادو تھا جس کی وجہ سے وہ شہرام کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی؟ ٹھیک ہے، عورت کے لیے قابل ثواب ہے یہ کام کہ وہ اپنے مرد کے لیے تیار ہو، لیکن اس طرح کے اچھت کنڈے استعمال کر کے اسے اپنے بس میں کرنا چاہتی ہو؟ ایک زہریلی سوچ نے اس کے سارے خمار کو اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کو موڑتے اس نے چھوڑ دیا تھا، جبکہ کیرت نے حیرت سے آنکھیں کھول کر شہرام کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایسگی سے ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا، جبکہ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو یوں پاگلوں کی طرح سے دیکھتی رہ گئی۔ ایک عرصہ ہو چکا ہے، میں گاؤں سے نکل کر شہر چلا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ سب کچھ بدل جائے گا، تم لوگوں کے ذہن اس میں بھرے ہوئے خناس۔ حیرت ہے مجھ سے غلطی کیوں ہو گئی تمہیں پہچاننے میں۔ اپنے شوہر کو قریب لانے کے لیے، اسے بس میں کرنے کے لیے اب تم یہ روپ دھارو گی۔ وہ اپنی زبان سے زہر اگل رہا تھا، ایسا زہر جس نے مقابل کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے وہ دیوار سے لگا چکا تھا۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہوس بڑھی تھی مجھے قابو کرنے کی تو پہلی رات ہی مجھ سے لپٹ جاتی۔ میں تو تمہاری عمر کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں اسپیس دے رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم گاؤں کی جاہل لڑکیاں عمر سے پہلے ہی ہوتی ہو۔ اور وہ حیرت سے اس کے سامنے کھڑی رہ گئی۔ وہ شخص یہ سب کیسے کہہ سکتا تھا؟ تجدید کے احساس سے اس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ پہلی بار زندگی میں یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی چچی کے الفاظ اس پر فٹ آ رہے ہیں۔ وہ جب بھی اسے کسی کے ساتھ مسکراتے دیکھ لیتے تو بے دھڑک کہہ دیتی، تم جیسی ہی بدکردار لڑکیاں ہنس کر مقابل کو اپنے بس میں کرنا جانتی ہو۔ مردوں کو پھانسنے کے اچھے طریقے ہیں تمہارے پاس، تمہاری ماں کی طرح۔ چچی کے وہی الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص اسے کتنی تذلیل کا نشانہ بنا چکا ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا وہ مقصد نہیں تھا۔ اپنی بیوی آنکھوں کو چپکتے اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ وہ دھاڑتے ہوئے اسے گردن سے دبوچ کر اپنے قریب کر گیا۔ اس کے پھولے ہوئے رخساروں پر اپنے دانتوں سے نشان بناتے ہوئے پیچھے ہٹا تو اس سے سکر رو پڑی تھی۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے کچھ ایسا ویسا سوچنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گا میں تمہاری، سمجھی تم؟ اور اس کی دھار پر اسے یوں لگا تھا جیسے وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی، جیسے وہ بھی اس کے سامنے زمین بوس ہو جائے گی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل کر بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے کمرے میں جا کر اس کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے وہ اندھے منہ بیڈ پر گر گئی تھی، جبکہ سیڑھیوں کے قریب کھڑی ہوئی سامیہ مسکراتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر کر واپس پلٹ گئی۔ کچھ تیر عین نشانے پر جا کر لگتے ہیں، اور ویسی شکاری تھی جسے دکھتی ہوئی رگ پر پاؤں کو دبا کر رگوں کو مسلنا آتا تھا۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی شدت سے رو پڑی کہ آج سے پہلے کبھی نہ روئی ہو، نہ کبھی چچی کی مار پر، نہ ان کی تذلیل پر، نہ بابا کے گزر جانے پر۔ بس وہ رو رہی تھی بے تحاشا، جبکہ کمرے میں کھڑا وہ شخص اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ ہر صورت خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
کچھ تھا جو اس کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے اسے باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کم سے کم اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی۔ رات بھر وہ اس کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ نہ ہی شہرام نے اس کی خبر لی اور نہ ہی سامیہ نے جا کر پتہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک عجیب سی شرمندگی تھی جس نے شہرام کو گھیر لیا۔ سامیہ کی بات ٹھیک تھی یا نہیں یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن کم سے کم اسے اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے تھا، اسے سننا چاہیے تھا۔ شوہر کے لیے تیار ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی، ہر لڑکی ایسا کرتی ہے۔ اور پھر اس کی بھی تو غلطی تھی کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسے مکمل اگنور کر رہا تھا۔ ضمیر کی آواز بار بار گونجتے اسے خبردار کر رہی تھی، اور سر جھٹکتے ہوئے وہ خود کو اس احساس سے ہی باہر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جب دباؤ حد سے بڑھا تو اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے اس وقت صرف سکون چاہیے تھا، صرف خود کے ساتھ وقت بتانا چاہیے تھا۔ جیسا بھی تھا، لیکن اس لڑکی پر دھار کر اب جو شرمندگی اس سے ہو رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ اگلی صبح شہرام اٹھا تو ناشتہ دینے کے لیے موجود نہیں تھی۔ وہ لا کر اس نے سامیہ سے پوچھ ہی لیا، کیا کر رہے رات بھر باہر نہیں آئی؟ اور سامیہ نے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اپنی جانب کھسکا لی۔ نہیں، میں نے رات کچن میں اس کی جھلک دیکھی تھی، شاید تمہارے سو جانے کے بعد۔ ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار دیر سے اٹھتی ہے، میں پتہ کرتی ہوں، تم ناشتہ کرو۔ وہ بس انتظار کرتا رہا تھا اس کا، لیکن وہ باہر نہیں آئی اور نہ ہی سامیہ پتہ کرنے کے لیے گئی۔ جب تک کہ وہاں موجود رہا، ایک آخری نگاہ کمرے کے دروازے پر ڈال کر وہ سامیہ کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ تو سامیہ اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی اور دھاڑ سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نمودار ہوئی اور سامیہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے چہرے کو سختی سے دبوچ لیا۔ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا کہ تمہیں شہرام سے پہلے جا کر ناشتہ بنانا ہے؟ نوکرانی ہوں میں تمہاری؟ اور نفی میں سر ہلاتے خود کو چھڑواتی رہ گئی۔ کون سا سوگ منا رہی ہو تم؟ یہ سب کچھ شوہر کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر میرے بھائی کا موڈ نہیں تھا تمہارے قریب آنے کے لیے تو کیا منت سماجت کرواؤ گی تم؟ اور شرمندگی سے سر جھکا کر سامیہ کی تلخ باتوں کو سنتی رہ گئی۔ یہاں سب کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ لوگ اس کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے۔ وہ پورا دن بوجھل سی رہی، جسم میں درد ہو رہا تھا جیسا کہ اسے بخار ہو رہا ہو۔ رات بھر رونے کی وجہ سے سرخ آنکھیں بے سکونی کی چغلی کھا رہی تھیں۔ غائب دماغی سے سارے گھر کے کام سلجھانے کے بعد وہ شہرام کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں بند ہو گئی۔ کم سے کم وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سی شرمندگی تھی، ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے گھیرے ہوئے تھا۔ شہرام اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ وہ اگر دوبارہ اس کے سامنے جائے تو کہیں وہ لوگوں کے سامنے ہی اسے بے عزت نہ کر دے۔ یہ چند ایسے خوف تھے جو اس پر طاری ہو کر اسے انتہا کا بزدل بنا گئے۔ اور ان کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مرد کے رویے کے مطابق ہی خود کو ڈھال لیتی ہے۔ مرد اگر اس کی تعریف کرتا ہے تو خود کو سنوارتے ہوئے بے پناہ حسین ہو جاتی ہے۔ مرد اگر اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اگلی بار وہ ہر چھوٹی بات پر اسی خوف کا شکار رہتی ہے۔ مرد اگر اس پر دھاڑتا ہے تو اس کا نقش اس کے ذہن پر یوں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود نہیں مٹا پاتی۔ اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس شام وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز یا پھولوں کا گلدستہ اور گجرے دیکھ کر سامنے کو حیرت ہوئی۔ یہ سب کس لیے؟ اس نے اڑی رنگت سے پوچھا تھا، اور شہرام مسکراتے سر جھکا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ رات تھوڑی سی ڈسٹرب ہے تو اس کے لیے لے آیا ہوں، اسے اچھا لگے گا۔ اپنے اندر کی شرمندگی اور بے سکونی کو زائل کرنے کے لیے اب اسے منانا چاہتا تھا، منا کر اسے سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اگر اس کے ذہن میں کچھ ایسا چل بھی رہا تھا جو سامیہ نے اسے بتایا تو وہ پیار سے اسے ان سب چیزوں سے روک سکتا تھا۔ یہ مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا کہ اس پر دھاڑتا، اس کی تذلیل کرتا۔ اسی لیے آج کو شاپنگ مال میں جا کر اس کے لیے اچھی خاصی شاپنگ کی، سرخ گلابوں کے پھول کے ساتھ گلابوں کے گجرے بھی خرید لیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، بامشکل مسکراتے سامیہ نے سب ہضم کیا اور قریب سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے تن بدن میں ایسی آگ لگ چکی تھی جو کبھی بجھنے سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ اس کا بھائی جو مکمل طور پر اس کے قابو میں تھا، جس کی شادی کرتے ہوئے بھی اس نے یہ خیال رکھا تھا کہ لڑکی نہ بہت زیادہ چالاک ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ماڈرن، ایسی لڑکی جو اس کے بس میں رہنا جانتی ہو، ایسی لڑکی جو اس کے بھائی کو قابو نہ کر پائے۔ لیکن اس لڑکی کا کچھ ایسا جادو اس کے بھائی پر چل رہا تھا کہ شدید بدگمانیوں کے باوجود بھی اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔
اس وقت وہ اپنے کمرے میں مسلسل بے چینی سے چکر کاٹتی پھر رہی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے حسد کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں جب خود جلنا شروع کرتے ہیں تو اپنا سکون، اپنا اطمینان سب کچھ غارت کر دیتے ہیں، لیکن وہ آگ اتنی بھڑک چکی ہوتی ہے کہ پھر ان کا سب کچھ بسم ہونا بنتا ہے۔ وہ تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ شخص کبھی اسے منانے کے لیے خود چل کر اس کے قریب آئے گا یا آنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن کمرے کا دروازہ کھولتے جس طرح مسکراتی اندر داخل ہوا تھا، وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی رہ گئی اور کچھ دیر گزرنے کے بعد پلکوں کو جھکا لیا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا، بے حد عجیب، جب شہرام سارا سامان بیڈ پر رکھتے ہوئے خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے محترمہ؟ بات کرتے ہوئے وہ آہستگی سے مسکرا کر مقابل کے دل کے تاروں کو چھو گیا۔ نہیں، میں تو آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ بات کرتے ہوئے ابھی بھی اس کا لہجہ ڈگمگا رہا تھا اور شہرام نے نرمی سے اس کی کلائی کو تھام کر گجرے سفید کلائی کی زینت بنا دی۔ پھولوں کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو۔ اس نے بغیر کچھ ناز نخرے دکھائی ان پھولوں کو تھام کر سائڈ پر رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اور اگر تم کہتی ہو تو اب کانوں کو ہاتھ لے جا کر سوری بھی کر لیتا ہوں۔ اور شرمندگی سے فوراً سر اٹھاتے اس کو ہاتھوں کو تھام چکی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، اس کی بھیگی پلکیں بتا رہی تھی کہ رونے کے قریب ہے۔ مجھے بس غصہ آ گیا تھا، میں نہیں جانتا کس بات پر، لیکن میں نے تمہارے ساتھ بہت روڈ بیہیو کیا۔ آئی ایم سوری۔ اور اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اپنے مخملی ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور اس لمحے شہرام کو ایک چھوٹی سی گڑیا لگی۔ اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپاتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ رونا بند کرو ورنہ میں مزید گلٹ میں رہوں گا۔ اس کے کان میں سے گوشی کرتے اپنے لبوں سے اس کے کان کی لو کو چھو رہا تھا، جبکہ سر پٹتے چہرے کے ساتھ وہ ذرا سا اس سے دور ہونے لگی۔ اب اگر معاف کر دیا ہے تو اپنے کمرے میں چلیں۔ اس روز بے تحاشا ناز نخرے اٹھاتے ہوئے اسے کمرے میں لے کر گیا۔ شہرام نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور موم کی گڑیا اس کے ساتھ چلتے ہوئے خود کو معتبر تصور کر رہی تھی۔ اس کی نازک کمر کو تھام کر اسے اٹھا کر سامنے بٹھاتے اسے قرت کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس کے رخساروں تک آ گیا۔ عورت مرد کے لیے قابل محبت ہوتی ہے، اس کے وجود کا حصہ ہوتی ہے، جسے ہمیشہ اپنے وجود کا حصہ ہی تصور کرتا ہے۔ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا جسے مجھے لگے کہ تم چاہتی ہو میں تمہاری غلامی کروں۔ اور قرت نے تڑپتے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ خدا نخواستہ میں ایسا کیوں سوچوں گی کہ آپ میری غلامی کریں؟ مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ مجھ پر غالب رہیں، جب آپ میرے رہنما اور میرے لیے محفوظ ترین ٹھکانہ بن کر رہیں۔ وہ اتنی شائستگی سے بات کر رہی تھی کہ پہلی بار اسے لگا کہ اس کی سوچ ہمیشہ سے غلط ہے۔ گاؤں کی لڑکیاں جاہل نہیں ہوا کرتی، جاہلیت کا تعلق کسی خاص طبقے سے نہیں ہے، نہ ہی پڑھے لکھے ہونے سے، نہ ہی غریب امیر ہونے سے۔ وہ اس کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑتے ہوئے ان کے جذبات کو بہکا رہی تھیں۔ تو پھر کل کے لیے ملیے تیار ہونا، حسن کی جلوے بکھیرنا، کیا اس کے پیچھے یہی سوچ تھی؟ بالآخر وہ وہی سوال دہرا رہا تھا جو دونوں کے درمیان بدگمانی کی وجہ تھی، اور اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ تو آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اپنی جگہ بنانے کے لیے آپ کے دل میں اترنا ہوگا، آپ سے محبت وصول کرنا ہوگی، جس کے بعد آپ مجھے اپنی بیوی سمجھیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا، اس کی بات سننے سے زیادہ اس کے تاثرات کو جانچ رہا تھا، اور اسے لگا کہ اگر وہ دنیا کو جانتا ہے، اگر اس نے دنیا داری سیکھی ہے، تو سامنے بیٹھی لڑکی 100% سچ بول رہی ہے۔ وہ تھم گیا تھا، گویا دل دھک سے رہ گیا ہو۔ کب کہا تھا تمہیں آپ ہی نے؟ اس نے چہرے کی اڑی رنگت کے ساتھ ہی اپنا سوال دہرایا۔ کل دوپہر، وہ صاف گوئی سے جواب دے رہی تھی۔ وہ کافی دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کیا ہوا، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرا دیا، اور ساری بات کو پس پش رکھتے ہوئے آہستہ اس کے ابوں کو اپنی دسترس میں لے کر اسے اپنی محبت اور اپنے اعتماد دونوں کا یقین دلا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ لبوں کے ساتھ سانسوں کو چلتا ہوا شور چھوٹی سی لڑکی کو بے قابو کر رہا تھا، جو ایک ہی لمحے میں اس کی نس نس پر سوار ہو چکی تھی۔ اسے کمر سے تھام کر اپنی قریب کرتے ہوئے وہ اس کی سانسوں کو محال کر گیا تھا، جبکہ رات نے نرمی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا اس کے لیے محال ہو گیا۔ وہ شخص
اور اس کا لفظ جان لیوا تھا۔ جس طرح اس کی دوری محال تھی، بالکل اسی طرح اس کی محبت سے آشنا ہونا بھی بہت دشوار تھا۔ اس کے علاوہ ان سے اس کی گردن تک آتے ہوئے اسے بےحال کر چکا تھا۔ آج کے بعد تم صرف میری بات سنو گی، آج کے بعد تم صرف مجھ تک محدود رہو گی۔ مجھ سے آگاہ کر رہا تھا اور اسے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہی بات کو گویا مان لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے، وہ اپنا اندیشہ بیان کر رہی تھی اور مقابلے نرمی سے جھکتے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے محترمہ کو؟ وہ اب شوق نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بھیگی پلکوں سے جواب دینے سے قاصر تھی، بس اسے دیکھتے پلکوں کو چکا لیا اور اس نے بڑی محبت سے اس کی پلکوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ تم میری بیوی ہو، میرے لیے قابل عزت ہو، میں ہمیشہ تمہیں پہلا مقام دوں گا، کیونکہ یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ کسی کی باتوں میں آج کے بعد تم نے ہرگز نہیں آنا، ورنہ یہ ہمارے رشتے کو کمزور کر دے گا۔ وہ صرف محبت نہیں کر رہا تھا، محبت کے ساتھ ساتھ اسے سارے نازک معاملات بھی سمجھا رہا تھا۔ کیا تم مجھے اپنا آپ سونپنے کے لیے تیار ہو؟ اسے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ آہستگی سے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکاتے گویا اس نے حامی بھر لی تھی۔ اس روز اس نے بڑی محبت سے اسے اپنا لیا تھا۔ باہر کمرے میں موجود سامیہ کے دل میں جو بھی سانپ لوٹتے رہے، لیکن وہ کافی حد تک حقیقت کو جان چکا تھا۔ جو اندیشہ اس کے ذہن میں پل رہا تھا، وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اندیشہ سچ کا روپ دھار لے۔ اپنی بہن کو جسے ہمیشہ اس نے عزت دی، مقام دیا، جس کی ماں کا مقام تھا، اس کے رشتے میں وہ درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ اسے قاصر تھا، حالانکہ یہ رشتہ سراسر اس کی بہن کی مرضی سے ہوا تھا۔ اس رات وہ پورے حق سے اس پر قابض ہوا، اتنی شدت کے ساتھ اس کی سانسوں میں ترتے اسے ہلکا نہیں کر گیا۔ اس کے بکھرے وجود کو سمیٹ کر اس کے دل پر لگے تمام زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے اسے باور کروا چکا تھا کہ اس کے لیے قابل محبت ہے، اور جو دل آپ کو قابل محبت تسلیم کر لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو اپنے دل سے اترنے کی اجازت نہیں دیتے، پھر وہ آپ کا نام کندہ کر لیتے ہیں دھڑکنوں کی نازک پنوں پر، جو تب تک لکھا رہتا ہے جب تک یہ دھڑکن نہیں رک جاتی۔ وہ رات ان دونوں کی محبت کی رات تھی، ایسی رات جو انہیں باہم جوڑ چکی تھی۔ اگلی صبح بیدار ہوئی تو اس کے بازوؤں کے انتظار میں تھی۔ کافی دیر اس کے غبرو چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا ایسا حسین شخص اس کے مقدر میں دیا جائے گا۔ وہ یقیناً مقدر کی سکندر تھی، جسے یہ شخص میسر ہو گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے رشتے کے نازک لمحات میں، کچھ لوگ جو کہ در حقیقت حاسدین کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا یقین پروردگار پر کامل ہو کہ وہ ہماری نیت سے واقف ہو کر ہمیں بہترین عطا کر دیتا ہے۔ اس کے یوں یک ٹک دیکھنے پر شہرام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ کیا دیکھ رہی ہو اتنے غور سے؟ وہ نرمی سے اپنی انگلی سے اس کے بال سلجھا رہا تھا۔ کیا آپ صرف میرے ہیں؟ وہ یوں بے یقین ہو کر سوال کر رہی تھی کہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا؟ اس نے بھی تو بدو اپنا سوال دہرا دیا۔ لگتا ہے، لیکن حسین شخص کو کھو جانے کا اندیشہ بھی تو ہوتا ہے۔ وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتی تھی۔ نہیں، یقین رکھو، میں صرف تمہارا ہوں، ہاں بدلے میں تمہیں بھی صرف میرا رہنا چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان یہ حسین وعدے اتنے حسین تھے کہ ناقابل بیان۔ اس روز سامیہ نے اسے کچن میں ہی دبوچ لیا۔ بہت زیادہ اڑنے لگی ہو تم۔ آخر ایسا کون سا جادو کر دیا میرے بھائی پر جو نفرت یوں منٹوں میں محبت میں بدل گئی؟ وہ بھی داخلی دروازے سے باہر ہی نکلا ہوگا کہ آج سامیہ کے ساتھ اس نے یوں کھل کر بات چیت نہیں کی تھی، اور یہ بات سامیہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا آپ ہی، وہ نفی میں سر ہلاتے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو غلطی ہو گئی مجھ سے، جو تم ہی لاوارث اور یتیم سمجھ کر اپنے بھائی کے پلے باندھ دیا۔ وہ نفرت سے اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج وقت پلٹ کر اس پر آنے والا ہے۔ چھوڑیں آپ ہی پلیز۔ اس کے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی سامیہ کی منت سماجت کر رہی تھی۔ پہلے اسے اس بات کا خوف ہوتا کہ چچی اسے مارنے نہ لگ جائے۔ وہ جس شدت سے اسے مارتی تھی اس پر ہمیشہ خوف غالب آ جاتا، اور آج سامیہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی اور بری طرح چیختی رہ گئی۔ چھوڑ دیں آپ ہی پلیز، چھوڑیں مجھے۔ سامیہ نے نہ اس کی سنی اور نہ ہی اس کے سننے کی موڈ میں تھی۔ وہ اسے کچن سے باہر لا رہی تھی۔ آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کس طرح
تم میرے بھائی کو اپنے جلوے دکھا کر قابو کرتی ہو۔ وہ اسے باہر لا کر پٹک چکی تھی جب وہ اٹھتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب دوڑی۔ شہرام! اس نے شدت سے چیخ کر پکارا تھا۔ اسے لگا آج چچی کی طرح سامیہ بھی اس پر ظالم بن کر برس گئی۔ آج اس کی ہڈی ہڈی چور کر دے گی۔ مجھے نہیں مارے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ سامیہ اس کی جانب بڑھتی، وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا، تیز قدموں سے چلتا ہوا، سرخ چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ، اور سامیہ وہیں تھم سی گئی۔ اس کے سامنے ہی فرش پر پڑی تھی، اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ وہ اس قدر خوف سے کانپ رہی تھی کہ اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ شہرام اندر داخل ہوتے ہی وہیں رک گیا۔ سامیہ چند لمحے سے دیکھتی رہی اور فوراً ہی پینترا بدلتے ہوئے کہ رات کی جانب بڑھی۔ اٹھو، اوپر کیسے گری ہو تم؟ کانپتی ہوئی لہجے میں کہہ کر یقیناً بکلا چکی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شہرام اس طرح واپس آ جائے گا۔ سامیہ کی یوں بدلنے اور نظروں کے تاکوں پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور شہرام کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی، بے ہنگم دوڑتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی اور شہرام نے اسے سمیٹ لیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اپنے بیٹے جیسے بھائی کا گھر برباد کرتے ہوئے۔ پہلی بار آج شہرام نے اس لہجے میں سامیہ سے بات کی تھی اور وہ دنگ کھڑی رہ گئی۔ شہرام، یہ خود گری ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ صاف مکر گئی، حالانکہ اس کے ناخن سے کرت کے چہرے پر پڑنے والے نشان چیخ چیخ کر بتا رہے تھے۔ سامیہ جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی صفائی دینے لگی۔ وہ تو چپ چاپ اپنے شوہر کے سینے سے سر ٹکائے کھڑی رو رہی تھی۔ ہاں، لیکن شہرام نے اسے وہیں روک دیا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، اس گھر کا نظام کبھی درست نہیں رہ سکتا جس گھر کے فیصلے شادی شدہ بیٹیاں کرتی ہیں۔ اس بار اس نے قدرے دھاڑتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی سینے سے لگی ہوئی نازک سی لڑکی کانپ کی جو ہمیشہ اس کے غصے سے گھبرا جایا کرتی تھی، جبکہ سامیہ کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارے لیے اپنی زندگی برباد کر دی اور تم آج باتیں سنا رہے ہو مجھے؟ وہ بھلا کہاں ہار ماننے والی تھی؟ آپ نے میرے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی، بلکہ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے، اور شاید اسی لیے بھی کہ گھر پر کوئی حکمرانی نہ کر پائے۔ لیکن اب اس گھر کی مالکن آ چکی ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ آج کے بعد میری بیوی کی جانب تیز نظروں سے دیکھنے سے بھی گریز کیجیے گا، ورنہ دنیا میں پائے جانے والا یہ آخری رشتہ بھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ اپنی بیوی کو سہارا دے کر اندر لے جاتے اس نے سامیہ کو اچھی طرح باور کروا دیا تھا، جبکہ سامیہ کا تو غصے سے برا حال تھا۔ مہنگا آواز اٹھا کر فرش پر دے مارتے اس نے چیخ کر اپنے غصے کو کم کرنا چاہا۔ یہ ہار اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے باپ کا گھر تھا اور کل کی آئی لڑکی اس پر قابض نہیں ہو سکتی تھی۔ پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جایا کر، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جب اسے نرمی سے روتے ہوئے کہا اور مقابل نے تڑپتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے تم سے غافل نہیں رہنا چاہیے تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ ہی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی۔ انہوں نے جلد بازی کر دی، ورنہ مجھے کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ اس کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے گرتے ہوئے آنسو گویا شہرام کے دل پر گر رہے تھے۔ 4 دن اس کی بیوی کو آئے ہوئے نہیں ہوئے تھے اور یہ ناروا سلوک بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ خود کو نارمل کر چکی تھی، لیکن شہرام کو اندازہ ہو چکا تھا یہ اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جسے لمحوں میں اس سے بجھایا جا سکے۔ نہ ہی سامیہ اس حد تک بڑی ہے کہ وہ ایک بار سمجھانے سے رک جائے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ سامیہ سے اپنی انا کا مسئلہ بنا رہے گی۔ اب اسے اس کا کوئی مکمل حل ڈھونڈنا تھا، اور اسی ایک ہفتے میں سے سامیہ کے سر پر دوسرا بم توڑ دیا جس کے لیے شاید وہ تیار نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کر لیں۔ اور سامیہ حیرت سے گنگ سے دیکھتی رہ گئی۔ اگر تم پر میری 2 وقت کی روٹی مشکل ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ میں تمہاری بیوی کی غلامی کرنے سے بہتر ہے اس گھر سے چلی جاؤں۔ اسے معلوم تھا سامیہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن آگے بڑھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں صرف آپ کا بھلا چاہتا ہوں، مجھ پر آپ کی 2 وقت کی روٹی مشکل نہیں ہے۔ میں ساری زندگی آپ کو بٹھا کر کھلا سکتا ہوں، لیکن وہ سکون نہیں دے سکتا جو آپ کو اپنی فیملی سے حاصل ہوگا۔ کوئی ایسا ہو جو صرف آپ کی بات سنے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ شہرام، تم بہت غلط کر رہے ہو۔ سامیہ رو دینے کی قریب تھی، لیکن شہرام شاہ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی بہن تھی۔ وہ اپنے خونی رشتے چاہے جتنے بھی برے ہوں انہیں بھی راستے پر چھوڑا نہیں جا سکتا۔
رشتے کے لیے اس نے چند دیکھ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا تھا۔ سامع نے پہلے پہل جتنی ناراضگی ظاہر کی تھی، آہستہ آہستہ شاید اسے احساس ہونے لگا کہ شہرام ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی ان کے مرہون منت زندگی گزارتے۔ سو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد اس نے زبیر احمد جیسے شریف اور نفیس آدمی کا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ عمر میں سامع کا ہم عمر ہی تھا۔ پہلی بیوی انتقال کر گئی۔ ایک 3 سالہ بیٹا تھا اور اس نے ہر لحاظ سے چھان بین کر لی۔ زبیر احمد کے بارے میں چند جاننے والوں نے اسے آگاہ کر دیا اور اس نے خود بھی 2-3 بار زبیر احمد سے ملاقات کی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے سامعہ کو خود بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے اپنے بھائی کی زندگی میں وہ درار پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے معاملات کو اس حد تک نہیں بگاڑنا چاہیے تھے کہ اس کا بھائی اسے دور ہوتا، لہٰذا بکرت کو بھی برداشت کرنے لگی تھی۔ بلاخر دونوں کی رضامندی کے بعد انہیں 1-2 ہفتوں میں سامع اور زبیر کا نکاح ہو گیا۔ سادگی سے یہ رسم ہوئی اور شہرام حد سے زیادہ مطمئن تھا۔ سامع کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں یہاں ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوں، ساری زندگی آپ کے پہلو میں کھڑا رہوں گا، لیکن اس بار آپ نے اپنی زندگی کو رنگوں سے مزین کرنا ہے۔ اور آنسو بھری آنکھوں سے سامع افسردگی سے مسکراتی اس نے پلٹ کر کرت کی جانب دیکھا تھا۔ میرے بھائی کا خیال رکھنا، میں نے اسے بہت لاڈلا رکھا ہے، میں کسی کے ساتھ بھی بانٹ نہیں سکتی تھی، لیکن تمہاری بات اور ہے۔ اور کرت مسکراتی اس کے گلے لگ گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ رشتے ہمارے حوالے سے اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ ہمیں شیئر نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کی محبت نہیں ہوتی بلکہ خود غرضی ہوتی ہے۔ ایک عورت اگر اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو اسے ہر حال میں یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بہو کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ اگر دونوں کے درمیان کھینچتانی ہوگی تو نقصان صرف بیٹے کا ہوگا۔ اپنے رشتوں کو سپیس دینا سیکھیں، ان پر بوجھ بن کر مسلط نہ ہوں کہ وہ آپ سے گھبرا جائیں، بلکہ کم کم میسر رہیں تاکہ انہیں آپ کی موجودگی کا احساس رہے۔ آپ ہی کے بغیر میں بالکل اداس ہو جاؤں گی۔ اس شام افسردگی سے کھڑکی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جب شہرام نے نیچے سے اس سے حق کیا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کی ٹھوری پر لب رکھتے اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ ہوگا، آپ تو چلے جائیں گے۔ وہ کچھ زیادہ افسردہ نظر آ رہی تھی۔ آپ نہیں بلکہ ہم اگلے ہفتے شہر منتقل ہو رہے ہیں، جہاں ہم دونوں اپنی زندگی کا آغاز ایک نئے طریقے سے کریں گے، اپنا شانہ بنائیں گے، جہاں صرف تمہاری بات ہوگی اور میری بات۔ رہی بات آپ ہی کی تو آتی جاتی رہیں گی۔ خدا انہیں اپنے گھر میں خوش و خرم رکھے۔ زیر لب آمین کہتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا اور شہرام نے جھجکتے اس کے رخساروں کو لبوں سے چھو لیا تھا۔ ویسے میرے پاس آپ کی تنہائی کو دور کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کھولتے ہیں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک چھوٹا سا بیبی، آنکھ دبا کر بے باکی سے کہتے ہوئے وہ اسے سرخ کر چکا تھا۔ شہرام، اس نے مصنوعی غصے سے اسے ڈانٹ دیا۔ کوشش تو کر سکتے ہیں محترمہ۔ شہرام اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اسے اپنی محبت میں بھگونے لگا، جبکہ کھلکھلا کر ہنستے اس کی محبتوں کو تسلیم کر رہی تھی۔ زندگی نے اپنے تمام رنگوں سے اسے مزین کر دیا تھا اور پھر اس کا حق بنتا تھا کہ سارے پھیکے رنگ اتار کر دور پھینک دیتی، کیونکہ انہیں نہ اتارنا بھی احسان فراموشی کہلائی جاتی ہے۔ ہر بات پہ توازن رکھیں، ہر رشتے کو اپنی حدود میں رکھیں۔ کوئی نہ آپ کے سر چڑھ جائے، نہ ہی آپ سے اتنا دور چلا جائے کہ آپ ایسی تنہائی کا شکار ہو جائیں جو ناقابل برداشت ہو۔ امید ہے ہماری سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔